درود شریف پڑھنے لگے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا إلى رمضان محترم سامعین کرام، اس وقت ہم سب لوگ جمعے کی نماز کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور کل شب معراج تھی۔ معراج کے عنوان پر بہت سی باتیں کہی گئیں۔ ایک دو باتیں جو بہت اہم معلوم ہوتی ہیں ان باتوں کو اس وقت میں سنایا جائے گا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ نماز کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، نماز کی اہمیت۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنا بہت بڑا۔ تو نماز کی اہمیت اور اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور اب آنے والا مہینہ شعبان ہے اور رمضان ہے، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں نماز کی عادت ہو جائے۔ اب تک کی جو زندگی غفلت کے ساتھ گزری، بے نمازی گزری، اور نمازوں کے اہتمام کے بغیر، نمازوں کا جو ہے عظمت کے بغیر ہماری زندگی گزری، یہ کیفیت ہماری ختم ہو اور ہم رمضان کے آنے سے پہلے پکے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان باتوں کے کہنے میں اللہ پاک صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وقت جمعے کی نماز کا وقت ہے، اور دین کی بات سننے سے پہلے ہم اللہ کے سامنے ایک منٹ کے لیے متوجہ ہوں، دل ہی دل میں شرمندہ ہوں، اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اے اللہ، ہم تک جو زندگی غفلت کے ساتھ گزری، بے نمازی زندگی گزری، نماز کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا، نماز کی عظمت کو ہم نے نہیں سمجھا، ہر چیز کا خیال زندگی میں رہا، کھانے کا خیال رہا، پانی کا خیال رہا، دواؤں کے وقت کا خیال رہا۔ اگر خیال نہیں رہا تو نماز جیسی اہم عبادت کا ہمیں خیال نہیں رہا۔ اے اللہ، ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے۔ ہم شرمندہ ہیں، آپ سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ ایسی غفلت نہیں کریں گے، ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ گئے، اور وہاں جانے کے بعد اللہ نے آپ کو جنت کی سیر کرائی، آپ کو دوزخ کا معائنہ اللہ پاک نے کرایا، مختلف گناہوں پر جو سزائیں اللہ پاک دینے والے ہیں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سزائیں دکھائیں، اور اس لیے دکھائی گئیں کہ لنریہ من آیاتنا، اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی خاص نشانیاں امت کو بتا
چاہتے تھے، اپنی خاص نشانیاں امت کو دکھانا چاہتے تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جسم مبارک کے ساتھ معراج کا سفر کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے مکے کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ میں ساتوں آسمانوں پر گیا اور میں نے اللہ سے ملاقات کی اور میں نے عرش و کرسی کو دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا اور میں نے بیت المقدس کو دیکھا، اور بیت المقدس کے سفر کا آپ نے تذکرہ کیا، تو مکے کے مشرکین جو تجارت کے لیے بار بار ملک شام جاتے تھے، کیونکہ مکے کے اندر کوئی تجارت، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، مکے کے اندر کوئی خاص چیزیں پیدا نہیں ہوتی تھی، تو عرب کے لوگ ملک شام جاتے اور وہاں جانے کے بعد وہاں سے غلہ، وہاں سے انار، وہاں سے کپڑا، وہاں سے ضروریات کی چیزیں لا کر مکے کے بازار میں بیچا کرتے تھے، اور مکے کے جو ہے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے تاجر ملک شام جایا کرتے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے جب بیت المقدس کا تذکرہ اپنی قوم کے سامنے کیا کہ میں بیت المقدس گیا اور وہاں جانے کے بعد میں نے نبیوں کی امامت فرمائی، تو مشرکین مکہ بیت المقدس کی ایک ایک کھڑکی کو جانتے تھے۔ بیت المقدس کیسا ہے، اس میں کتنی دروازے ہیں، اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، یہ سب وہاں کے جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم تھا، تاجروں کو معلوم تھا۔ انہوں نے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے محمد، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بیت المقدس کا سفر کیا ہے اور آپ نے مسجد اقصی کو دیکھا ہے، تو آپ بتائیے مسجد اقصی میں کتنے کھڑکیاں ہیں؟ آپ بتائیے مسجد اقصی میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی مسجد میں 2 رکعت نماز کے لیے آدمی رکتا ہے تو کیا کھڑکیاں دروازے گن لیتے بیٹھتا؟ آپ نے بھی نہیں گنا۔ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا کے سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ سارے دنیا کے پردوں کو ہٹا دیا اللہ نے، اور ہٹانے کے بعد بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ آپ وہ ایک سوال کرتے، آپ بیت المقدس کو دیکھ کر اس کا صحیح جواب دیتے۔ وہ پوچھتے بیت المقدس کی مسجد میں کتنے دروازے ہیں، آپ علیہ السلام کے سامنے اللہ نے کر دیا بیت المقدس، سارے پردے ہٹا دیے گئے اور آپ کے سامنے بیت المقدس کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک ایک دروازے کو گنتا اور ان کو جواب دیتا، اور پھر اس کے بعد وہ کھڑکیاں پوچھتے، میں ایک ایک کھڑکی کو گنتا اور بیت المقدس کی کھڑکیوں کو جواب دے دیتا۔ یہ کس لیے ہوا سوال اور جواب؟ یہ اسی لیے تو اعتراض ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم و جان کے ساتھ آپ کو سفر معراج اللہ نے عطا فرمایا اور سفر معراج پر آپ کو بلایا گیا۔ ہرقل کا بادشاہ حضور پاک علیہ السلام نے، ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ ہرقل نے آپ علیہ السلام کے خط کو پڑھ کر آپ سے ملنے کا اس کو شوق تھا، وہ آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ ملک شام آیا ہوا تھا، شام اس وقت میں روم کے اندر میں آتا تھا، تو وہ شام جب آیا ہوا تھا اسے معلوم ہوا کہ ملک شام میں اس وقت میں شام میں عربوں کا ایک قافلہ تجارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہرقل نے کیا کیا؟ ہرقل نے اس قافلے کو بلایا اور بلانے کے بعد نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس خط آیا تھا، انہوں نے مجھے ایمان کی دعوت دی ہے اور انہوں نے مجھے کلمے کی دعوت دی ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کی تعلیمات کیسے ہیں۔ اس قافلے میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ اس میں شریک تھے۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب ہرقل نے ہمیں بلایا اور بلانے کے بعد ہم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں معراج کا قصہ سنا دو، ہرقل متنفر ہو جائے گا۔ ہرقل کے دل میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ ایسے جھوٹے آدمی پر کیسا عمل کرنا، بھائی کیسے ان کی بات پر یقین کرنا۔ تو ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے معراج کا واقعہ ہرقل کو سنایا اس وقت میں جب میں اس نیت سے سنا رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ثابت ہو جائے اور آپ کی معراج جھوٹی ثابت ہو جائے، آپ کا سفر جھوٹا ثابت ہو جائے۔ تو اس وقت میں ابو سفیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے جن کو بعد میں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور بڑا دین کے بہت بڑے داعی بن کر وہ دین کی خدمت دنیا میں کر کے اس دنیا سے گئے۔ حضرت ابو سفیان معراج کا واقعہ جناب رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا رہے ہیں اس وقت میں، کیونکہ ہرقل تو شام آئے ہوئے تھے نا، بیت المقدس کے پاس آئے ہوئے تھے، اس وقت میں ہرقل کے دربار میں ایک بیت المقدس کے نگران، ایسا سمجھیے کہ بیت المقدس کی مسجد کے مؤذن صاحب کے امام تھا، وہاں کا پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا بادشاہ سلامت میری آپ ایک بات سنیے، ابو سفیان نے جس رات کا واقعہ سنایا ہے اس رات ہم لوگ بیت المقدس میں تھے اور وہاں پر ہم نے سارے دروازوں کو بند کر دیا اور ساری کھڑکیوں کو بند کر دیا، لیکن 2 دروازے بند نہیں ہوئے ہمارے سے، ہم سے 2 دروازے بند نہیں ہوئے۔ ہم نے محلے کے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد پوری طاقت لگا کر بیت المقدس کے دروازے کو بند کرنے کا ہم نے جو ہے کوشش کی، لیکن وہ دروازے ایسے پتھر کے ویسے بھاری ہو گئے کہ ہم اسے بند نہیں کر سکے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرے دل میں رات بھر بے چینی رہی اور رات بھر مجھے نیند نہیں آئی کہ مسجد کا دروازہ کھلا رہ گیا، کیا ہوگا؟ جب میں صبح پہنچا تو میں نے وہاں پر دیکھا، میں نے رات آپ کو سنایا تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام کے براق پر سوار ہو کر مسجد حرام سے بیت المقدس گئے، اور وہاں جانے کے بعد جانور کو باندھنے کے لیے کوئی ان کو جگہ نہیں ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین نے اپنی انگلی سے بیت المقدس کے پتھر میں سوراخ کر دیا اور اس سوراخ میں اس براق کو باندھا گیا۔ ہرقل کے بادشاہ کے دربار میں اس پادری نے گواہی دی کہ وہاں ایک سوراخ ہم کو رات میں ملا اور وہاں کچھ ایسے آثار ملے کہ وہاں پر کوئی جانور باندھا گیا اور کچھ لوگ آئے اور آ کر چلے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کو اللہ پاک نے ایسا سچا دین بنا کر اس دنیا میں بھیجا کہ غیروں نے دین کی گواہی دی، غیروں نے معراج کے سفر کی گواہی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں پر بلا کر معراج کے جو سفر کرایا ہے، جنت اور دوزخ کی جو سیر کرائی ہے، واپس آنے کے بعد بیت المقدس کے سلسلے میں جو گواہی مشرکین مکہ نے مانگی، حضور پاک علیہ السلام نے وہ ساری کی ساری گواہی سچی کی سچی امت کے سامنے اور انسانیت کے سامنے پیش ہو۔ اور پھر غیروں کے ذریعے سے اللہ پاک نے غیروں کے ذریعے سے اس سفر کی تصدیق کرائی اور اس سفر کو غیروں کے ذریعے سے بھی اللہ پاک نے ثابت کرایا۔ میرے عزیز و دوستوں، یہ مبارک معراج کا سفر یہ ہے کہ اللہ پاک نے نمازیں دینے کے لیے اس مبارک سفر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، نماز اتنی اہم عبادت ہے، نماز کے لیے شرط ہے کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ شرائط ہے نماز کے۔ اللہ پاک نماز کی حالت میں اپنے بندے کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں، پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں اللہ پاک کہ میرا بندہ پاک صاف ہو کر پاک کپڑے پہن کر، اگر کوئی ناپاک زمین میں سجدہ کر لے نماز نہیں ہوتی، ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ آداب ہے نماز کے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ دیکھو نماز میں جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز میں کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز میں جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہو اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جس کپڑے پر آپ نماز پڑھ رہے ہو اس کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ حد تو یہ ہے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اگر پیشاب آ رہا ہے پہلے پیشاب ہو جاؤ، اس کے بعد آ کے نماز پڑھو۔ کیوں؟ آپ حرکات باندھو گے اور پیشاب کی بے چینی میں رہو گے، اللہ کو برداشت نہیں ہے، اللہ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو بندے کی توجہ کسی اور طرف ہو، اللہ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ بیت الخلاء کی ضرورت ہے، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے پہلے ضرورت سے فارغ ہو اس کے بعد جا کے نماز پڑھو۔ بھوک لگ رہی ہے، پیٹ خالی ہے، طبیعت کیسی کی چھوڑی، نماز کا وقت ہو گیا، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد نماز میں آؤ۔ کیوں؟ نماز میں اللہ یہ چاہتے ہیں میرا بندہ جب میرے سامنے آ جائے اب اس کی توجہ نہ پیٹ کی طرف ہو، نہ بھوک کی طرف ہو، نہ پیشاب کا خیال آئے، نہ ضرورت محسوس ہو، پوری پاکی کے ساتھ پوری اپنی طبیعت کے تقاضوں کو دور کر کے اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد اب بندہ ہو اللہ ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اگر کہیں نماز پڑھ رہے ہو اور وہاں پر کنکریاں پڑی ہوئی ہو تو ان کنکریوں کو بھی مت ہٹاؤ، کیوں؟ ان کنکریوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت برس گئی۔ اتنا مبارک عمل امت کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اتنا مبارک عمل
اللہ سے ملاقات کا عمل، اتنا مبارک عمل، آداب والا عمل ہے۔ آپ کو جو ہے آپ کسی ناپاک جگہ میں کھڑے ہوئے ہیں، زمین گندی ہو رہی ہے، پیشاب پڑا ہوا ہے، اور آپ نے کسی غریب کو اگر وہاں ٹھہر کر زکات دے دی، آپ کی زکات ادا ہو جائے گی۔ لیکن وہی ناپاک جگہ میں آپ کھڑے ہو کر نماز اگر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی نماز ادا نہیں۔ اتنا مبارک عمل، اتنا پاکیزہ عمل، اللہ اپنے سامنے اپنے بندے کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ بس جب میرے سامنے آ جائے دنیا اور اس کے تقاضے کو میرا بندہ بھول جائے تھوڑی دیر میں، کچھ نہ ہو نماز کے دوران میں، بس اللہ کا خیال ہو، بندگی ہو، اللہ سے لو لگا ہوا ہو۔ نماز پڑھ رہے ہیں، پیشاب آ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی ضرورت محسوس ہو رہی، نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہے بھوک لگ رہی، نماز پڑھ رہے، بھوک کی وجہ سے بے چینی ہو رہی، اللہ کو برداشت ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں، یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ تم ساری ضرورتوں کو پورا کر کے میرے سامنے آؤ، پاک ہو کر میرے سامنے آؤ، صاف کپڑے پہن کر میرے سامنے آؤ۔ جب میرے سامنے تم نماز کی رکعت پڑھو، تمہاری زمین بھی پاک ہونا چاہیے، شریعت کو۔ عزیز و دوستوں، اتنا مبارک عمل، اور اس مبارک عمل کے لیے سب سے زیادہ نفرت ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ مسجد ہے، مسجد کے اطراف میں 400 مکانات ہیں، 200 مکانات ہیں، مسجد میں نمازیوں کی تعداد 20 اور 30 باقی ہے۔ ہر کام کی عظمت ہے ہمارے پاس، ہر کام کی اہمیت ہے ہمارے پاس۔ گھر میں کوئی مہمان آ جائے، ان کی اہمیت ہے، ان کے لیے ناشتے پانی کرانے کی اہمیت ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے، نہ خود نماز کو آتے، نہ مہمان کو بولتے بھائی چلو نماز کا وقت ہو گیا جائیں گے، نہیں ہوتے۔ ہمارے دل میں خود اہمیت نہیں ہے تو اپنے کام کو کہاں سے بولتے چلو بھائی نماز کو بولو۔ سب کام نماز کے وقت میں چھوڑنے کی عادت بناؤ۔ رمضان آ رہا ہے، ایسا نظام اپنی زندگی کا بناؤ کہ نمازوں کی پابندی ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ ٹائم کو ایڈجسٹ کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جان فرماتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آنے سے پہلے اپنے کاموں کو مکمل کر لیتے تھے، اور بس رمضان کو بس اللہ اللہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ آپ سے اتنا بھی تقاضا نہیں کیا جا رہا کہ آپ سارے کام چھوڑ دیجیے، آپ سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے اور آپ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی ضرورتوں کو ایڈجسٹ کر لو، اپنی ضرورتوں کو ایڈجسٹ کر لو، اور نمازوں کا اہتمام ابھی سے عادت ڈالو گے تو ابھی تقریباً جو ہے 32 دن 33 دن موجود ہیں۔ دیکھتے دیکھتے رجب چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجب پہ دعا کرتے تھے، اے اللہ رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، رمضان تک پہنچا دے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، رجب دیکھتے دیکھتے چلا گیا، 2 دن میں رجب ختم ہو جائے گا، شعبان تو 1 مہینہ باقی ہے، اس 1 مہینے میں ہم کو رمضان کی تیاری کرنا ہے، اللہ سے دعا بھی کرنا ہے، اے اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے، اور خوشیوں کے ساتھ سکون کے ساتھ بیت رمضان کی طرح تراویح کے لیے ہم مجبور ہو گئے، قرآن سننے کے لیے مجبور ہو گئے، نمازوں کو سننے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اے اللہ ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ بہت سی اطلاعات آ رہی ہیں واٹس ایپوں پر اور جو ہے اخبارات میں، کبھی سننے کو ملتا ہے کہ صاحب امراوتی کے اندر لاک ڈاؤن کر دیا گیا، کبھی معلوم ہوتا ہے دوستوں سے فونوں پہ بات ہوتی ہے کہ صاحب پربھنی کے اندر مسجدوں کو بند کر دیا گیا، کبھی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب شادی خانوں پر پابندی لگا دی گئی، پیچھے کے دروازوں سے لوگ جا رہے ہیں اور دعوت کھا کے جو شادی خانوں سے نکل رہے ہیں، کبھی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جلسہ کینسل ہو گیا، کیوں رات کا لاک ڈاؤن لگ گیا، 50 آدمیوں میں جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے، پھر سے یہ حالات بن رہے ہیں ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر۔ اس وجہ سے اگر ہم نماز کے پابند نہیں ہوئے تو یاد رکھیے ہمارا خدا بے نیاز ہے، ہمارے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، خدا ناراض رہا تو پھر ہمارے لیے یاد رکھو یہ مسجدیں بند کر دی جائیں گی اور ہم مسجدوں میں آنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے۔ اے اللہ مسجدیں کھلی ہے اور ہم نمازوں کو نہیں آ رہے، اے اللہ اس غلطی کو معاف فرما دیجیے اور ہمیں نمازوں کا پابند بنا دیجیے۔ کوشش کرو کاموں کو آگے پیچھے ایڈجسٹ کرو، کاموں کو چھوڑ کے نہیں کرنا ہے، کاموں کو ایڈجسٹ کرو، ان کاموں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، دکان کے ساتھ، مکان کے ساتھ نمازوں کے لیے وقت نکالو۔ اس نماز کی برکت سے کاروبار بھی چلے گا، دکان بھی چلے گی، اللہ زندگی میں برکت دیں گے، اللہ گھر میں برکت دیں گے، اللہ صحت میں برکت دیں گے۔ پہلے نماز کو آگے تو بتاؤ۔ اس وجہ سے عزیزوں دوستوں، شب معراج کا پیغام یہی ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، شب معراج کا پیغام یہی ہے
کہ ہم اپنے دلوں میں نمازوں کی عظمت کو پیدا کرنے والے بن جائیں. نماز پورے اہتمام کے ساتھ ہو. میں آج ایک بار اور کہنا چاہتا ہوں, برا لگے تو میں معافی چاہوں گا, ایک بات یاد آ گئی تو کہہ رہا ہوں, آپ علماء سے پوچھ لیجیے, یہ جو نائٹ پینٹ پہن کر نمازوں کو آ رہے ہیں عزیز و دوستو, یہ اللہ کے گھر کے ادب کے خلاف ہے. بہت برا معلوم ہوتا ہے لوگ نائٹ پینٹ پہن کے فجر میں آ جاتے ہیں, وہ اتنا غلیظ کپڑا ہے, پورا جسم کو ایسا وہ چپک کے رہتا کہ اس کپڑے میں نماز نہیں ہوتی. آپ اللہ کرام سے فتویٰ پوچھ لیجیے, مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھ لیجیے. میں تو آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایک مسئلہ بتاؤں, اللہ کے گھر میں ہم آئیں میلے کپڑے پہن لے کے غلیظ حالت میں اللہ کے گھر میں آئیں, اللہ کے گھر میں, یہ اللہ کے گھر کے ادب کے خلاف. اچھے کپڑے پہن کے نماز کو آؤ, صاف کپڑے پہن کے نماز کو آؤ. نماز کے لیے اچھے کپڑا ایک دو جوڑے نماز کے لیے گھر میں لٹکا دو, وہی کپڑے پہن کر نماز کو آؤ. نہیں تو کم سے کم نائٹ کپڑے پہن کر نماز کو آنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اگر کوئی بات اس موقع پر غلط کہی گئی ہے, اللہ پاک مجھے معاف فرمائے, اور جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.